بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب گرامی، ہمارا یہ تربیت اولاد کورس کا آج تیسرا سبق ہے۔ ہم نے تربیت اولاد کورس کے پہلے سبق کے اندر ہم نے نیک اولاد کی خواہش کے متعلق پڑھا تھا، اور آج ہم اس تربیت اولاد کورس کے تیسرے سبق میں چند باتیں پڑھیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بچے کی پیدائش ہو تو اس وقت مبارکباد دینا چاہیے، کیونکہ ہم اس دوسرے سبق کے اندر ایک تو نیک اولاد کی خواہش کے متعلق پڑھا کہ اولاد کیسی ہونی چاہیے، اور پھر اس نیک اولاد کی خواہش کے لیے خود کو بھی نیک ہونا ضروری ہے، اور پھر شادی بیاہ کی بنیاد بھی شریعت کے اصولوں کے مطابق ہونی چاہیے، اور نیک اولاد کی ہمیشہ دعا کرنی چاہیے، اور پھر اس کی میں نے چند مثالیں بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کی تھی۔ اب اس کے بعد بچے کی پیدائش کے بعد جو بچے کے حق ہیں، والدین کے حق، والدین پر جو حق ہیں، آج مختصراً ان حقوق کو بیان کیا جائے گا کہ جب بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلے بچے کی مبارکباد دینا بھی سنت ہے، کہ بچے کی پیدائش پر مبارکباد دینا یہ شریعت میں پسندیدہ فعل ہے، بلکہ قرآن مجید میں بھی کئی ایک جگہ پر آیا ہے کہ ہم نے اس کو بچے کی خوشخبری دی۔ تو اس طریقے سے آتا ہے فبشرناہ بغلام علیم بھی آتا ہے، فبشرناہ بغلام حلیم کے الفاظ بھی آتے ہیں۔ تو یہ خوشخبری دینا اور پھر اس پر مبارکباد دینا یہ شریعت سے ثابت ہے۔ جب بچہ پیدا ہو جائے تو سب سے پہلا کام جو والدین کے لیے کرنے کا ہے بچے کی پیدائش کے بعد، وہ یہ ہے کہ بچے کے کان میں، دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت دی جائے، کہ جب بچے کی پیدائش کے بعد بچے کو غسل دیا جائے۔ غسل دینے کے بعد اگر غسل دینا مناسب نہ ہو، ڈاکٹروں نے منع کیا ہو، تو بچے کو کپڑے کے ساتھ اچھی طریقے سے صاف کر لیا جائے۔ صاف کرنے کے بعد پھر بچے کے دائیں کان میں اذان، کہ اذان دینے والا مرد بچے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر کھڑا ہو جائے اور باوضو ہو کر قبلے کی طرف رخ کر کے اس کے دائیں کان میں مکمل اذان دے، اور بائیں کان میں اقامت کہے۔ یہ اذان اور اقامت کہنا یہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے اور یہ سنت ہے۔ اور پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر تحنیک کرنا، یہ عربی کا لفظ ہے اور اردو میں اس کا معنی ہے گھٹی دینا، کہ بچے کی ولادت کے بعد گھٹی دینا یہ سنت ہے، جو کہ کئی ساری احادیث سے ثابت ہے۔ گھٹی میٹھی چیز کی دینی چاہیے، جیسے کھجور ہے اور شہد وغیرہ ہے۔ گھٹی کے بعد بچہ اپنے منہ کو حرکت دیتا ہے، جبڑے ہلاتا ہے، جس سے وہ ماں کا دودھ پینے کے قابل ہوتا ہے۔ گھٹی دینے کے متعلق ایک حدیث تو یہ ہے کہ حضرت ابو موسیٰ عاشری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بچے جیسی نعمت سے نوازا۔ حضرت ابو موسیٰ عاشری فرما رہے ہیں تو میں اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آیا، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فسماہ ابراہیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام ابراہیم رکھا، فحنکہ بتمرۃ، آپ نے اس کو کھجور کے ساتھ گھٹی دی۔ اسی طریقے سے ابو انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب ابو طلحہ کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو انہوں نے مجھے وہ بچہ دے کر اس وسلم کے پاس بھیجا۔ میں اس بچے کو لے کر اس وسلم کے پاس آیا تو آپ نے اس کو اپنی گود میں بٹھایا اور پوچھا کہ کیا کوئی چیز ساتھ لے کر آئے ہو؟ تو میں نے کہا کہ ہاں چند کھجوریں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور کو اچھی طرح چبایا اور اپنے منہ سے نکال کر بچے کے منہ میں رکھ دیا، اور بچے کا نام عبداللہ رکھا۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے کہ جب میرا بچہ عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے تو میں قباء کے مقام پر تھی۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس بچے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بٹھا دیا، اور آپ نے ایک کھجور منگوائی اور آپ نے اس کو اچھی طرح چبا کر میرے بچے کے منہ میں گھٹی کے طور پر دی۔ تو پہلی چیز جو میرے بچے کے پیٹ میں داخل ہوئی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک مبارک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے لیے دعائے خیر بھی فرمائی، اور یہ ہجرت کے بعد مہاجرین کے ہاں پیدا ہونے والا سب سے پہلا بچہ تھا۔
یہ مختصراً میں نے کچھ حدیثیں آپ حضرات کے سامنے بیان کر دی ہیں۔ تو یہ ان حدیثوں سے جو چیز واضح ہوتی ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد سب سے پہلا بچے کے حلق میں جو جائے وہ تحنیک گھٹی ہو، اور گھٹی دلانے کے لیے اس حدیث سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی بزرگ سے، متقی پرہیزگار عالم سے گھٹی دلائی جائے، کیونکہ گھٹی کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے بچے پر۔ اگر قریب کوئی متقی پرہیزگار عالم موجود نہیں ہے تو پھر گھر میں جو سب سے زیادہ بڑا عمر کے اعتبار سے بزرگ ہو تو اس سے بھی گھٹی دلوائی جا سکتی ہے، اور یہ گھٹی کوشش کی جائے بچے کو دودھ وغیرہ پلانے سے بھی پہلے دی جائے، اس کے بعد بچے کو ماں کا دودھ وغیرہ پلوایا جائے۔ اور پھر اس کے بعد آگے فرمایا کہ بچے کا عقیقہ کرنا، آگے کچھ حقوق ہیں، یعنی بچے کا عقیقہ کرنا جب بچے کی گھٹی ہو جائے۔ تو عقیقہ کے بارے میں بعض علماء تو کہتے ہیں کہ عقیقہ کرنا فرض ہے، لیکن جمہور کے ہاں عقیقہ کرنا یہ سنت ہے، سنت عمل ہے، اور عقیقے کے لیے 7ویں دن کا انتخاب کیا گیا ہے کہ 7ویں دن عقیقہ کرنا یہ سنت ہے، اور یہ ہر صاحب استعداد پر ہے، یعنی کہ ہر ایک نے کرنا۔ اگر کسی کو اللہ نے استعداد نہیں دی تو وہ نہ کرے تو گنہگار نہیں ہوگا۔ عقیقے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر اللہ نے بیٹے کی نعمت سے نوازا ہے تو اس کے لیے 2 بکرے یا 2 بکریاں، اگر بڑا جانور ہے تو اس میں 2 حصے رکھ سکتے ہیں، اور اگر بیٹی ہے تو بیٹی کے لیے 1 بکرا یا 1 بکری، اگر بڑا جانور ہے تو اس میں 1 حصہ رکھ سکتے ہیں۔ اور یہ باقاعدہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ عن غلام شاتانی، کہ اگر لڑکا ہے تو اس کے لیے 2 بکریاں ایک جیسی، وعن الجاریۃ شات، فرمایا کہ اگر بچی ہے لڑکی ہے تو اس کے لیے 1 بکری اللہ کے راستے میں قربان کی جائے۔ اور ایک بات کا یہاں خیال رکھنا ہے کہ جو عقیقے کے لیے جانور خریدا جائے اس جانور میں ساری کی ساری وہی شرائط ہوں گی جو قربانی کے جانور کے اندر شرائط ہوتی ہے۔ مثلا قربانی کے جانور کے لیے شرط سب سے پہلی یہ ہے کہ 1 سال کا بکرا یا بکری ہو، اور بغیر کے بے عیب بکرا ہو۔ تو یہاں بھی وہی شرط ہے کہ 1 سال کا ہو اور بے عیب ہو، کسی قسم کا کوئی عیب نہ ہو، یہ عقیقے کے لیے ہے۔ اور عقیقہ بچے کا جب آپ کریں یہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ابتداءً ہی بچے کے لیے اللہ رب العزت کے نام پر قربانی کی جاتی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ بچے سے آنے والی تکالیف اور پریشانیاں اور مصائب کو دور فرما دے۔ اور پھر آپ عقیقہ جو کیا اس میں جو جانور ذبح کیے ہے اس کا گوشت بھی آپ تقسیم کر سکتے ہیں، اور پھر آپ اس کو پکا کر بھی اہل محلہ کو، رشتہ دار کو، اقارب کو کھلا سکتے ہیں۔ باقی عقیقے کا جو وقت ہے وہ وقت میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ وہ بچے کی پیدائش کے 7ویں روز سنت ہے، 7ویں روز کیا جائے۔ اگر کوئی والدین 7ویں روز نہیں کر سکے تو پھر زندگی میں جب بھی اللہ رب العزت توفیق دیں تو کر سکتے ہیں، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ جب بھی رکھیں تو کم از کم 7ویں دن کا اہتمام لازمی رکھیں۔ وہ کیسے 7ویں دن کا؟ مثلا اگر بچے کی پیدائش ہوئی ہے جمعہ والے دن، تو آپ جب بھی عقیقہ کرنا چاہیں تو کوشش کریں کہ جمعرات والے دن آپ عقیقہ کریں، کیونکہ پیدائش کے اعتبار سے جمعرات کا دن بچے کا 7واں دن کے اعتبار سے بنے گا۔ تو اس اعتبار سے آپ 4 سال بعد، 2 سال بعد، 10 سال بعد عقیقہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ نے توفیق دے دی ہے تو اس میں کم از کم مستحب ہے، یہ ضروری نہیں ہے، مستحب یہ ہے کہ 7ویں دن کا لحاظ رکھا جائے۔ اور جب آپ نے بچے کا عقیقہ کر لیا، عقیقہ کرنے کے بعد اگلا جو حق ہے بچے پر، بچے کا والدین پر، وہ حق یہ کہ بچے کے سر کو 7ویں دن منڈوایا جائے۔ یہ 7ویں دن سر منڈوانا ہے اور یہ سنت ہے، تاکہ اس سے بچے کی پیدائشی آلائش جو ہیں وہ صاف ہو جائے۔ حضرت سامورہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث ہے کہ فرمایا کہ کل غلام، ہر بچہ اپنے عقیقے کے عوض گروی ہوتا ہے۔ پیدائش کے 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے، اس کا نام رکھا جائے اور اس کا سر منڈوایا جائے۔ یہ حدیث ابو داؤد شریف میں بھی ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے اور نسائی شریف میں بھی ہے۔ اب بچے کے جب بالوں کو سر منڈوایا جائے تو اب اس کے سر کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرنا یہ بھی سنت ہے،
یعنی ان کے بالوں کا وزن کرا لیا جائے، 1 تولہ وزن بنے، آدھا تولہ وزن بنے، 2 تولہ وزن بنے، تو اتنی چاندی کیا کرنی چاہیے؟ صدقہ کرنی چاہیے۔ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیقہ کیا تو فرمایا یا فاطمہ، اے فاطمہ، احلقی رأسہ، اس کے سر کو منڈوائیے اور اس کے تصدقی، اور پھر اس کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرو۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ فرمایا کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کے عقیقے پر اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے بیان کیا، اور اس حدیث کے راوی سیدنا امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور پھر جب سر کے بال منڈوا لیے جائیں، پھر اس کے بعد سر پر تھوڑی سی خوشبو بھی لگا لی جائے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک حدیث ہے، حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ جہالت کے زمانہ میں لوگ جانور بچے کی طرف سے بطور عقیقہ ذبح کر کے اس کے خون میں ایک روئی کو ڈبو دیتے اور پھر وہ روئی خون والی بچے کے سر پر پھیرتے تھے۔ یہ ایک ان کی کیا کہہ لیں بدفعالی تھی، لیکن جب اسلام کا دور آیا، اسلام غالب ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جب بچے کے سر کو منڈوا لیں تو آپ تھوڑی سی خوشبو اس کے سر پر لگا دیا۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ اگلا حق، یعنی چھٹا حق جو بچوں کا والدین پر ہے، وہ یہ ہے کہ بچے کا نام رکھنا۔ یہ بچے کا نام بھی 7ویں دن رکھنا یہ سنت ہے، ولادت کے 7ویں دن نام رکھنا سنت ہے۔ لیکن اگر ولادت سے پہلے کسی نے نام رکھ لیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے ہم نے حضرت انس کی حدیث بیان کی ہے کہ مجھے حضرت ابو طلحہ نے بچہ دے کر رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تو آپ نے اسے گھٹی دی اور اس کا نام عبداللہ رکھا، تو ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام رکھ دیا، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن 7ویں دن بھی نام رکھا جائے تو یہ بھی اچھا ہے، یہ بھی رکھنا جائز ہے، کیونکہ میں نے جو حضرت سامورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث پہلے بیان کیے، اس میں یہی ہے کہ یسمى فیہ، کہ اس بچے کا نام بھی رکھا جائے، جیسے کہ حدیث کے پچھلے الفاظ آتے ہیں تذبح عنہ یوم السابعۃ، کہ اس کی طرف سے ایک عقیقہ کیا جائے، ذبح کیا جائے جانور 7ویں دن، وہ یسمى فیہ، اور اسی 7ویں دن بچے کا نام بھی رکھا جائے، اور بچے کا نام اچھا رکھنا چاہیے۔ میں یہاں ایک بات ذکر کروں گا، میرے پاس بے شمار فون آتے ہیں، روزانہ ڈیلی بیس پر فون آتے ہیں، اور لوگ اپنے بچوں کے نام پوچھتے ہیں کہ بیٹا پیدا ہوا ہے، بیٹی پیدا ہوئی، ہم نام رکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن جو بھی مسئلہ نام کے متعلق پوچھتا ہے تو ساتھ اس کی 2 شرطیں ہوتی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ ہم بچے کا نام رکھنا چاہتے ہیں، مفتی صاحب کوئی اچھا سا نام بتائیں، لیکن مختصر سا نام بھی ہو، پہلے ایسا نام کسی نے رکھا بھی نہ ہو، یعنی کہتے ہیں نک نیم بھی ہو اور معاشرے میں پہلے ویسا نام کسی نے رکھا بھی نہ ہو۔ آج تک کسی نے بھی مجھے فون پر ایسے نہیں کہا ہے کہ مفتی صاحب وہ نام بتانا جو کسی صحابی کا ہو، جو کسی صحابیہ کا ہو، یا مجھے وہ نام بتانا جو اللہ کے رسول کو محبوب ہو، جبکہ مسلمان کو یہ رکھنا چاہیے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان احب اسمائکم الی اللہ، کہ اللہ رب العزت کے نزدیک جو نام سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں، عبد اللہ و عبد الرحمن، یہ نام سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں۔ تو اس لیے بچوں کا نام جب بھی رکھیں کم از کم بچوں کے نام کے معانی کو بھی مد نظر رکھا جائے، کوشش کی جائے اللہ کے صفاتی ناموں میں سے کوئی نام رکھ دیا جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی ناموں میں سے کوئی نام رکھ دیا جائے، یا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، یا حضرات صحابیات کے ناموں میں سے، یا حضرات انبیاء کے ناموں میں سے کوئی نام رکھنا یہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد جو 7واں حق ہے بچے کا والدین پر، وہ یہ ہے کہ بچے کا ختنہ کرایا جائے۔ یہ ختنہ کرانا شاعر اسلام میں سے ہے، اور یہ صحت و تندرستی کی علامت ہے۔ جو لوگ صدیوں سے جہالت میں ڈوبے چلے آ رہے تھے، آج جدید ریسرچ کے آنے کے بعد انہوں نے بھی ختنہ کرانا شروع کر دیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الفطرۃ خمس، 5 چیزیں فطرت سے ہیں، جن میں فرمایا کہ ختنہ کرانا بھی فطرت سے ہے، فطرت سے ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ ختنہ کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ تو یہ والدین کا حق ہے۔ اب اس کے لیے والدین کو چاہیے کہ ختنہ کب کرنا چاہیے، شریعت کی طرف سے بچپن میں کوئی مقدار نہیں ہے، البتہ
بچے کی سہولت کو دیکھ کر، بچے کی صحت کو دیکھ کر 7ویں دن بھی ختنہ کر سکتے ہیں آپ، یہ زیادہ مستحب عمل ہے۔ اگر آپ 1 مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 1 سال بعد ختنہ کرنا چاہتے ہیں تو شرعاً اس کی بھی اجازت ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے بچوں کو نیک بنائے، ان کی اچھی تربیت فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔